السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کے بس اب اختتام کی طرف چل رہے ہیں، اور اس میں مزید لوگ بھی بیچ میں آتے جا رہے ہیں جن کے بارے میں سزا و جزا کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آج ہم نے 106 سے 109 تک انشاءاللہ آیات کریں گے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے، واقعات ہیں، وہ ذرا پڑھیں گے، ان کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہاں سے اب چلتے ہیں اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ ایک دفعہ بالکل میں مختصر انداز میں سورہ توبہ کا پورا بتاتا جاؤں کہ کیا سلسلہ چل رہا تھا۔ سزا و جزا کی صورت ہے، مشرکین کے لیے سزا پہ تجویز کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا، جہاں بھی پائے جائیں گے مارے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، گھات لگا کے ان کو مارا جائے گا، اور اس طرح کی ان کے لیے سزا دی۔ پھر دوسرے نمبر پہ اہل کتاب زیر بحث ہے، تو ذلت والی زندگی، محکومی والی زندگی، جزیہ دے کے یہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے کہا گیا۔ پھر تھے منافقین کا گروہ، تو منافقین کے گروہ کو وہ تھوڑا ٹرکی کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیا کرتے، ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے، ان کو بھی اور ان کو سب کی طرف سے کھول کر واضح کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں جو منافقت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سخت ترین آزمائش ہوئی، اور وہ تبوک کا موقع تھا۔ اس میں یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس ٹائم پہ، نفیر عام اسے کہتے ہیں، کہ سب کے سب اس کے لیے نکلیں گے۔ اس میں یہ نہیں کہ کچھ ایک گروہ آ جائے، نہیں۔ اب اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو منافقین ہے، کیونکہ اتنا سخت ترین یہ معاملہ ہے کہ شدید گرمی، سپر پاور کے ساتھ معاملہ ہے، ادھر فصلیں پک کے تیار کھڑی ہوئی ہیں، جس کے دل میں ذرا سا بھی نفاق ہوگا وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ تو وہی ہوا، منافقین نے آ کے اپنے عذر پیش کیے۔ اب بیچ میں ایشو کیا ہوا کہ منافقین تو چلو ایکسپوز ہو گئے، اس میں ایشو یہ ہوا کہ بعض کمزور مسلمان تھے، وہ بھی نہیں گئے۔ اور اب جو 106 نمبر آیات پڑھیں گے اس میں 3 ایسے صحابہ بھی تھے، ایسے
پکے مومن تھے جن سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ کریں گے، نہیں ایسے لوگ بھی زیر بحث آ گئے۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں یہ والی دوسرے لوگ زیر بحث آئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان سے کمزوری ہوئی، ان کے ایمان میں بھی کمزوری تھی، یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، کمزور مسلمان تھے، کمزوریوں میں مبتلا تھے، تبوک کے موقع پر بھی کمزوری صادر ہوئی، لیکن جیسے ہی متنبع کیا گیا ان کو شدید ندامت ہوئی، سخت ندامت ہوئی، اور صحیح رویہ اختیار کیا کہ سامنے حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، صدقے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اور یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر کھانا پینا حرام ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں معاف نہ کر دیں۔ تو پھر یہ بشارت ان کو اللہ طرف سے دی گئی، ان کو پورا نہیں اس طرح سے کھول کے بتایا گیا، بلکہ اس طرح سے بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں، ان کا عمل ملا جلا سے ہے، کچھ نیک ہیں کچھ برائیاں بھی کی گئی ہیں، تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو پراپرٹیز اللہ تعالیٰ کی بتائی جاتی ہیں نا کہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جب یہ آیت کے اینڈ پہ آتی ہے نا تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہی ہوتی ہے کہ اب اوپر ایک نرمی کی بات کی ہے، اوپر پھر اللہ کی طرف سے بات بھی کر دی گئی ہے کہ میں درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ تو یہ چیزیں کر کے اب پھر یہ نہیں کہ اب بات ختم ہو جائے گی، یہ کہ ندامت ہوئی ہے تب اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اپنے اعمال سے ثابت کرو۔ اب اللہ اور اللہ کا رسول اس چیز کو دیکھیں گے کہ اب تمہارا اب عمل کیسا ہوتا ہے، اور اب طرز عمل اگلی اب آگے جو واقعات آئیں گے، آگے جو چیزیں مرحلے آئیں گے، اس میں یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ کیا کام توبہ کی اور اگلے گناہ کی ایک تمہید باندھ دی، اس طرح پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ تین چار کنڈیشنز بتائی گئیں، تین چار چیزیں بتائی گئیں، اور پھر اینڈ پہ یہ چیز بھی کر دیا گیا کہ پلٹائے جاؤ گے تو اللہ کی طرف ہی پلٹائے جاؤ گے، اور اللہ کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ وہ ضعیف مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ والے پکے مسلمان جو سابقون اولون میں سے تھے، جنہوں نے سبقت لے جانے میں، جب ایمان کی دعوت ملی سبقت لے گئے، بڑھ کے ایمان قبول کیا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، اور پھر ان کی پیروی میں جو دوسرے درجے میں مسلمان ہیں، ان کے لیے اسی دنیا میں بہت بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو ہم لوگ تو صرف توقع کرتے ہیں نا کہ ہم آخرت میں جائیں تو ہمیں وہ لفظ سننا نصیب ہو جائے، کہ جو اصل کامیابی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ پکے مسلمان تھے جن کے اوپر آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں اور وہ چیز ہوئی، اور انہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو حقدار ثابت کیا، تو ان کو اسی دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی۔ یہ پچھلی آیات کل کے ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہ تھا ان کو زندگی میں ہی وہ بشارت دے دی گئی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اسی زندگی میں ہی۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مطلب روایات میں عشرہ مبشرہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے، اور صرف وہ 10 صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ سب لوگ، دونوں گروہوں کے سابقون اولون بھی اور ان کے بعد بھی، یہ مزید ڈیٹیل ہم کل کر چکے ہیں۔ اب وہ لوگ زیر بحث آ رہے ہیں جو پکے مسلمان تھے، مومن تھے، ان سے بھی غلطی ہو، اور اب وہ آیت کیا ہے؟ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے
اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اب یہ وہ لوگ، یہ بحث آ گئے ہیں جن کے اندر اب وہ چیز ہونے لگ گئی کہ بھئی یہ پکے سچے مومن تھے، پکے سچے مومن تھے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے اور سب کچھ کرنے والے۔ اس میں سے دو اصحاب تو ایسے تھے جو کہ غزوہ بدر میں بھی انہوں نے آ کے حصہ لیا تھا، تو یہ ساری چیزیں ان کی ایسی تھیں کہ جن سے بندہ بالکل کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان سے اس طرح کا کام ہوگا۔ تو جب ان سے اس طرح کی چیز ہوئی تو پھر یہاں پہ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے۔ تو جو ضعیف مسلمان تھے تو ان کے ساتھ تو ایک چلو وہ چیز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تھوڑی سی مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلا دی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بالکل اوپن رکھا، اور اوپن رکھ کے اس طرح سے کہا کہ ابھی ان کا فیصلہ اوپن ہے، ابھی ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور ابھی دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اینڈ پہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی کیا دو پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اگر خیال پیدا ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی معافی مانگی ہے، ہم نے بھی صدق کے دل سے معافی مانگی ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ لیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں کہ اوپن معاملہ کر دیا، نہیں معاف کیا، نہیں اس طرح کی بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں ان کے لیے، نہیں کہا گیا کہ ان سے صدقہ لے کے اور ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں، بالکل کھلا چھوڑ دیا۔ تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوسری پراپرٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ حکیم و دانا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ اب یہ وہ واقعہ جو بہت ڈیٹیل میں ابو العلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے، اور تاریخ کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ تین سچے مومن تھے، ان کا جب معاملہ آیا، جب تبوک کے واپسی پہ، تو ان کے معاملے پہ جو فیصلہ تھا ملتوی کر دیا گیا تھا، اور کیا کہا گیا؟ عام مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا تھا جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے، یعنی ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو یہ تینوں صاحب تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے۔ تینوں سچے مومن تھے، اپنے اخلاص کا 12 ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں کر چکے تھے، غزوہ بدر کے شرکا میں سے تھے ان میں سے دو، جن کی صداقت ایمانی ہر شعبے سے بالا تر تھی۔ اور جو ایک تیسرے تھے وہ بدر کے علاوہ ہر غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر کہ جب سب کو قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی تو اس پہ سخت گرفت کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ تو فی الواقعہ ان کا مدینہ کی بستی میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگلی یہ جو آیات آئیں گی سورہ توبہ کی 118 ہیں، جس پہ مزید اس میں واضح ہو جائے گا کہ ایسے تھے کہ ایک چھوٹی سی مدینہ کی بستی ہے، آپس میں مل جل کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ان میں ہو گئے تھے کہ یہ سلام دیتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، یہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریں دوسری طرف کر لیتے تھے۔ یہ سچے مومنین کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، یہ قرآن پاک کے اگلے ان پہ الفاظ آئیں گے 118 میں۔ تو ان میں سے جو ایک صاحب تھے حضرت کعب بن مالک، انہوں نے اپنا قصہ جو ہے نا خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا،
اور بہت ہی سبق آموز ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب وہ نابینا بھی ہو چکے تھے تو ان کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے، تو انہوں نے خود یہ قصہ بیان کیا، یہ کیا بتایا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کے سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہیں تھا۔ میں نے دل میں کہا لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے میں ان سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ اس زمانے میں مدینے میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات سن لیے، باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمائے تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں، وہی وہ مرارہ رضی اللہ بن ربیع اور ہلال رضی اللہ بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر میں بیٹھ گئے، یعنی ان باقی جو 2 صحابہ تھے ان کو تو اتنا وہ ہوا کہ وہ کسی سے آنکھیں ملانے کے ہمت ہی نہیں کر پائے، وہ گھروں کے اندر ہی بیٹھ گئے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور وہیں رو رو کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ شاید کوئی خبر آ جائے کہ اللہ راضی ہو گیا، شاید کوئی خبر آ جائے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ لیکن یہ جو صحابی تھے وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار
ابو قتادہ کے پاس کیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ یعنی ایک دوسری طرف جو لوگ تھے وہ ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش بھی کرنا شروع کر دیا تھے۔ جو باقی شریر لوگ تھے، جو باقی جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان صحابہ کو توڑنے کے چکروں میں تھے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہونے لگ گیا۔ لیکن میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے، 40 دن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنی مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا، میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ یہ 118 جو آیت نمبر آئے گی اس میں پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ مجھے اس سے بچائے گا۔ اب یہ جو پورا قصہ ہوا ہے اور یہ جو پوری چیز ہوئی ہے، یہ اس میں انتہائی سبق، بڑے بڑے سبق ہیں جو ہر مسلمان، ہر مومن کے دل نشین ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، دلوں میں بیٹھنے ہونے چاہیے۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کفر و اسلام کی یہ جو کشمکش ہوتی ہے، یہ کتنی اہم اور کتنا نازک موڑ ہوتا ہے کہ اس میں کفر کا ساتھ دینا تو مطلب دور کی بات ہے، جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نہیں، نیک نیتی سے، تمام عمر بھی نہیں، کسی ایک ہی موقع پر کوتاہی برت جاتا ہے، اس کی بھی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی یہ چیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی گرفت سے نہیں بچتے جو بدر و احد اور احزاب و حنین کے سخت مارکوں میں جان بازی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ یعنی کتنا سوچ سمجھ کے ہر معاملے میں قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسی طرح وہ جو روایتوں میں بیان ہوتا ہے، جس کو مطلب ہم لوگوں نے ڈفرنٹ وہ بنا لیا ہے کہ پل صراط پر چلنا جو ہے، اس کو ہم نے لٹرلی معنوں میں لے لیا ہے کہ وہ جی مرنے کے بعد کوئی شاید اس طرح کی چیز ہوگی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ وہ بنیادی طور پہ اشارہ کیا جا رہا تھا اس دنیا کی طرف، کہ اس دنیا میں چلنا اپنے آپ کو بچا کر یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پل صراط پہ چلا جا رہا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی نہیں، ذرا سی کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں، یہ کام ہوا نہیں کہ پھر کوئی غلطی ہوئی اور نیچے گرے اور آگ میں پڑ گئے۔ یہ وہ حال ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے۔ اور مطلب ایک طرف تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منافقین تھے جس کی مطلب سب جانتے تھے، ان کے ظاہری عذر بھی سن لیے جاتے تھے، دوسری طرف کمزور مسلمان بھی تھے، جب اس نے بھی قصور کا اعتراف کر لیا، کمزور مسلمانوں کو بھی تھوڑی بہت مطلب چیز کر دی گئی کہ بھی چلو درگزر والا کام ہو جائے گا۔ لیکن سچے پکے مومن ایمان لانے کے بعد اور اس طرح سے، اور پھر پورے قصے میں دیکھیں کہ جو لیڈر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس شان سے سزا دے رہے ہیں اور پیرو جو ہے جس شان سے اس سزا کو بھگت رہا ہے، اور پوری جماعت، پوری مسلمانوں کی اس ٹائم پر مدینے میں جو جماعت تھی کس طرح سے اس سزا کو نافذ کر رہی ہے، یہ کتنا بے مثال واقعہ ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ کس طرح سے سزا دے رہے ہیں، غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں دے رہے، ایک انتہائی گہری محبت کے ساتھ سزا دے رہے ہیں۔ دوسرے کہ جو سزا پا رہا ہے، جو سزا بھگت رہا ہے، اس کا دل کتنا نرم ہوا ہے، وہ کتنا اپنی معافی کے لیے بے چین ہے، وہ اپنی سختی پر اس چیز پر تڑپ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو لوگ توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے قدم پھر بھی نہیں ڈگمگا رہے، اور پھر کہ اس کے اندر جو اپنے لیڈر کی محبت ہے اور زیادہ ہو گئی بھی ہے، 50 دن تک اس میں برداشت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ دیکھیں، اور پورا ڈسپلن دیکھیں، صالح اخلاقی دیکھیں، اور ادھر پوری جماعت نے جس طرح سے نگاہیں پھیر لی اپنے قریبی کزن، اور یہ سارے چیزیں عزیز و اقارب، انہوں نے کچھ نہ کچھ نہیں کیا، پورا اس کو امپلیمنٹ کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے معاف بھی کر دیا۔ اور یہ بات وہی ہے کہ امتحان اس لحاظ سے سخت ہوتا جاتا ہے جب انسان کے اندر علم اور یہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ اب قرآن پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو اللہ کا حکم پتہ چلتا جائے، اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، اور پھر عملی زندگی میں جائیں اور قرآن میں جو چیزیں پڑھی ہیں، جو اعمال جو کرنے والے ہیں اور جو چیزیں کرنے والی ہیں، اور وہ کام نہ کریں، تو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے پھر معاملہ کرتے ہیں، اور ایسے پکے سچے صحابہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو۔ تو یہ مزید آگے زیر بحث بھی آئے گا۔ ابھی جو اگلی آیت ہے اس پہ ایک اور ٹاپک زیر بحث آ گیا، وہ کیا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، بس ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ مطلب ایک قبیلہ خزرج میں ایک شخص تھا ابو عامر نامی،
जो ईसाई राहिब बन गया हुआ था, अहले किताब में शुमार होता था, और उनके उल्मा में और रहबानियत की वजह से और इल्म और वकार की वजह से वो उसकी दरवेशी का सिक्का भी चलता था। लेकिन ये था कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए तो एक तरह से होना तो ये चाहिए था कि ये बढ़कर आगे कबूल करते और वो सारी चीज़ें करते, लेकिन एक तरह से उसने अपने आप को और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान ऐसे समझा कि कशमकश सी हो गई कि ये जिस तरह से पॉलिटिक्स में सियासी लीडर होते हैं तो ये अपने आप को वो करने की कोशिश करते हैं, तो इसने मजहबी लिहाज से अपने आप को इस तरह से देखा कि मेरा मुकाबला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, बजाय इसके कि ईमान कबूल करने के। लेकिन वो जो नेमत ईमान से भी फिर महरूम रहा, बल्कि अब वो कारोबार दरवेशी का दुश्मन समझ के कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम की मुखालफत पे फिर कमर बस्ता हो गया। तो ये जब चीज हुई तो इन्होंने फिर ये काम भी कर लिया कि आगे बढ़कर एक मस्जिद बना ली, और उस मस्जिद को बुनियादी तौर पर यहाँ पे मस्जिद ज़रार के नाम से कहा गया। यानी कि ये वो शरीर लोग थे, शरीर गिरोह था, जो कि अब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम करने हैं, अब उसका अड्डा बनाना है। अब उसका जो अड्डा बनाना है तो उसके लिए भी उनको जो आइडिया क्या आया है कि एक मस्जिद बना लेते हैं और उसमें बैठा करेंगे और उसमें इस्लाम के खिलाफ ये सारी प्लानिंग किया करेंगे, और बज़ाहिर नाम मस्जिद का होगा जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी कि मस्जिद जो मदीना के मज़ाफ़ात में थी वो मस्जिद कुबा ऑलरेडी मौजूद थी, और मदीने के अंदर मस्जिद नबवी वैसे ही मौजूद थी। ये दोनों मस्जिदें मदीना में मौजूद थी, तो इसकी अब कोई तुक बनती नहीं थी। और दूसरा, आगे बढ़कर फिर इन्होंने ये काम भी करने की शुरू की कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत भी दे दी कि वो आए और उसमें एक दफ़ा नमाज पढ़ लें, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उस मस्जिद का इफ्तिताह हो जाएगा, और नमाज पढ़ लेंगे तो अब ये बाकियों की नज़र में भी ओके हो जाएगी कि भाई ये वाकई मस्जिद है, और उसको भी वही एहतराम हो जाएगा, हासिल हो जाएगा जो मस्जिद कुबा को है। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले तो उनको टाल दिया कि भाई तबूक के मौके पे जा रहे हैं, लेकिन जब ये आयतें नाजिल हो गई वापसी पे, तो इसमें मतलब नमाज पढ़ना तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ रह गया, तो इसको तो गिराने का फिर हुक्म दे दिया गया था और इसको गिरवा भी दिया गया। तो यहाँ भी उसका जिक्र किया जा रहा है कि इसकी इसको बनाने का मकसद क्या था कि दावत हक को नुकसान पहुंचाया जाए, अहले ईमान में फूट डाली जाए। बज़ाहिर ये वही ईंटों की बनाई हुई और वो उस तरह से करके एक इमारत है, लेकिन पीछे वजह क्या है, तो वो वाली चीज यहाँ पर बिल्कुल खोली गई है। और इनके बारे में भी यही कहा गया था कि ये अब आकर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा कुछ चीज दूसरी चीज का ना था। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह इनके पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज इस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी, वही उसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद है। तो वही वाली बात कि मस्जिद भी अगर कोई बना रहा है तो पीछे उसकी उसकी नीयत क्या है, वो किस नीयत से बना रहा है। कि वही ईंटों सीमेंट पकड़ के इमारत तो कोई भी खड़ी कर सकता है, तो इस पे तवज्जो दिलाकर खोल कर बता दिया गया कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं, मिसाल दे दी मस्जिद कुबा की कि जब वो बनाई गई थी तो उसके पीछे क्या था, उसके पीछे उन लोगों के दिलों में अल्लाह का डर था, वो अल्लाह की खालिस नियत से इबादत करना चाहते थे। और वही इस चीज के लिए मौजू है कि उसमें फिर इबादत के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाएं और खड़े हों, और ऐसे लोग
جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہی بار بار کہ پاک ہونا، اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا، علم کو پاک کرنا، اپنے عمل کو پاک کرنا، اخلاقی پاکیزگی، کھانے پینے میں پاکیزگی، اپنی ہر چیز میں پاکیزگی اختیار کرنا، یہ مقصود ہے۔ تو یہ جب لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہے۔ تو اس سے آپ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ آپ یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو مسجد زرار جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بالکل اس کے خلاف چیزوں پہ بنائی گئی تھی، کہ جو بنانے والے تھے ان کے دلوں میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ کرنا کیا تھا کہ وہ اس کے اندر عبادت کرنے کی بجائے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اقدامات کرنے تھے۔ تو وہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ بات پھر وہی گھوم پھر کے کہ خدا کا خوف ہے دل میں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق، باؤنڈری کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اسی میں بسر کی جا رہی ہے، اس کی رضا کی طلب دل میں ہے، تو پھر تو وہ بہتر انسان ہے۔ نہیں تو کمپیئر کر لو اس کو، کہ مثال ان کی ایسی ہے کہ اگر وہ عمارت بنا بھی رہے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایسی جگہ پر کوئی عمارت بنا رہے ہیں جس کی بنیاد ہی سرے سے نہیں ہے، جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے، اتنی یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کچھ بھی کھڑا کریں گے تو وہ اس سمیت گرے گی، اور کہاں گرے گی؟ جہنم کی آگ میں جا کے گرے گی۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ اوپر کہا تھا کہ اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہے، نیچے اب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جن کے دلوں میں نہیں ہے، اور ایسے ظالم لوگ، وہ اللہ کبھی ان کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں پر ایک دفعہ ان ساری آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان پر پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ڈگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل کو پاکیزہ کرے، ہم
ہم ضعیف مسلمان ہیں، ہم کمزور ایمان والے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، ہم ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ایک خواستگار ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اللہ اپنی مدد ہمارے ساتھ نازل کرے، ہمیں ان لغزشوں سے اور ان کمزوریوں سے دور کرے، اور ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، اخلاق کا معاملہ ہو، باقی کوئی معاملہ ہو، اس میں پاکیزگی اور اس میں جو صحیح رویہ ہے، صحیح عمل ہے، وہ اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ یہاں پر ہم اپنے سیشن پہ اختتام کرتے ہیں۔